بارگاہ سید الانام میں پیار محبت عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند حلیت درود و سلام السلام سلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی عزیز محترم انور علی صاحب کی اس جوانی میں اس پاکیزہ کاوش کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور ساتھ بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عزیز محترم قاری انصر الحق صاحب کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہر سال ان کے ایصال ثواب کے لیے اس ہستی کا ذکر چھیڑا جاتا ہے، اس ہستی کے نام پر محفل منعقد کی جاتی ہے کہ میں نے دستور کائنات دیکھا ہے کہ جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے اشک بہانے والے سینکڑوں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ماں صدقے واری جا رہی ہوتی ہے، بہن بھائی کے لیے قربان ہونے کے مختلف گیت گا گا کے آنسو بہا رہی ہوتی ہے، بھائی اپنے بھائی کی جدائی پر کلیجے پر زخم لیے دوستوں کے بیچ تڑپتا نظر آ رہا ہوتا ہے، بھائی اگر جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے تو جگر چرا ہوا جگر لے کر اپنے عزیزوں میں بیٹھا اداسی کا پیکر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو قبر میں اتارا گیا ہو تو ماں کی مامتا نے ماں کو مجبور کیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں ایک رات قبر میں اپنے لخت جگر کے ساتھ گزاروں گی۔ نہیں میں نے دیکھا کسی بھائی کو کہ تڑپ اور بھڑک کر بھائی کی قبر کے پاس آیا ہو اور کہا ہو کہ ایک گھنٹہ میں اس بھائی کے ساتھ قبر میں رہنا چاہتا ہوں۔ نہ بہن بھائی کے پاس جاتی ہے، نہ بھائی بھائی کے پاس جاتا ہے، نہ باپ بیٹے کے ساتھ قبر میں ایک لمحہ گزارنے کو تیار ہوتا ہے، اور نہ بیٹا باپ کے ساتھ قبر میں ایک لمحہ گزارنے کو تیار ہوتا ہے۔ اے انصر القادری، اے انصر الحق، میں تجھے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ تیری یاد میں اس ذات کی محفل سجائی گئی جب سارے رشتے چھوڑ جاتے ہیں، نئی قبر میں کوئی آتا ہے تو مدینے والا آیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو مدینے والا آیا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو ایک عادت بنا کے رکھو، ایک عادت بنا کے رکھو اور آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرے لگاتے رہا کرو۔ ایک خوبصورت بات یاد آ گئی ہے، جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں اس کے لیے کسی دلیل کی تلاش میں تھا کہ کوئی حوالہ کوئی دلیل تو ہو، اس کی صداقت میں اس کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ پھر ایک ایسی دلیل مل گئی کہ مجھے واقعے پر یقین آ گیا۔ واقعہ کیا تھا کہ میرے دوستو جب بڑھاپا غالب آ جاتا ہے نا، جب جوڑ دکھنے لگتے ہیں، انگ کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جسم سے جب درد کی ٹیسیں اٹھتی ہے نا تو اس کا زبان سے اظہار ہوتا ہے۔ اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ کوئی ہائے کرتا ہے، کوئی اف کرتا ہے، اور وہ کچھ ہو نہ ہو اٹھتے بیٹھتے منہ سے آواز ضرور نکل جاتی ہے، ہائے اماں جی، ہائے بے جی۔ اور یہ رشتہ بھی عجب رشتہ ہے کہ جب بھی ماں کا ذکر چھیڑا جائے تو 90 سال کا بابا بھی بچہ لگنے لگتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بچہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ ماں سے چھوٹا ہی رہا کرتا ہے۔ تو ماں کا نام تو ضرور آتا ہے۔ ایک بڑھیا مائی تھی، اسے نبی پاک سے عشق تھا۔ اب جو اٹھتی اور بیٹھتی جسم سے جب درد کی ٹیسیں اٹھتی تو زبان پہ کیا آتا؟ ہمیشہ یہی آیا کرتا، او مدینے والے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ زبان پہ کی بات آیا کرتی تھی، او مدینے والیا۔ جب اٹھتی درد ہوتا تو کہتی او مدینے والیا، جب بیٹھتی اور جوڑ درد کرتے تو کہتی او مدینے والا۔ جب کبھی درد آتا، کوئی دکھ آتا، کوئی صدمے کا سامنا ہو جاتا تو صدا لگایا کرتی تھی او مدینے والیا۔
آخر ایک وقت آیا کہ اسے بھی قبر میں اترنا پڑا، اور جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو یقین جانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ روایت پڑھ کر کہ منکر نکیر جب قبر میں داخل ہوتے ہیں نا تو اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، اور قبر کو پھاڑ کے جب اندر داخل ہوتے ہیں نا، مردے کو جب اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے نا تو یہ منکر نکیر بڑی ہیبت ناک صورت میں جب سامنے آتے تو ایک دفعہ کلیجہ چر جاتا ہے، ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح جب وہ قبر میں داخل ہوئے اور اس مائی کو جب بٹھایا گیا، منکر نکیر ہیبت ناک صورت میں جب سامنے آئے، اس کی نظر پڑی تو اس کا دیسی زبان میں مجھے کہنے دو کہ اس کا ترا نکل گیا، ڈر لگ گیا، کانپ گئی، لرز گئی، جو ہی نظر پڑی اور جو ہی ڈر لگا اسے اس کے منہ سے نکلا، او مدینے والیا، او مدینے والیا۔ وہ منکر نکیر ایک دوسرے کو کہنے لگے، ارے چھوڑو پہلا کیا دوسرا کیا، اس نے تو تیسرے سوال کا جواب ہی دے دیا، اس نے تو تیسرے سوال کا جواب ہی دے دیا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں مجھے اپنے آقا کریم کا قول ملا کہ مرنے والا اپنی عادت پہ مرا کرتا ہے، مرنے والا اپنی عادت پہ مرا کرتا ہے، اس لیے ان محافل میں آتے رہا کرو، یا نبی کا نعرہ لگاتے رہا کرو۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ان محافل میں آتے رہا کرو اور یا نبی کا نعرہ لگاتے رہا کرو۔ جب تمہاری عادت بن گئی نا تو کہیں قبر میں آمنا سامنا ہو گیا نا تو پھر کہہ لینا مر کے پہنچا ہوں میں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ لیکن میرے دوستو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کے لیے آپ کی ضرورت ہے کہ اس جوانی میں ان محافل کا اوپر ایسا اثر مرتب ہونا چاہیے کہ جب آؤ تو دامن میں اگر کوئی گناہ کے داغ لے کر بھی آ گئے تو نبی کی محفل میں جب آؤ، آقا کریم کی محفل میں جب آؤ تو اگر دامن داغدار بھی ہو تو جب آؤ تو ایک گناہ چھوڑ کے جایا کرو، ایک نیکی لے کے جایا کرو، ایک گناہ چھوڑ کے جایا کرو اور ایک نیکی لے کے جایا کرو۔ میرے دوستو یہ عارضی اور فانی زندگی ہے، کسی وقت بھی سانس کی ڈور ٹوٹ جانی ہے، پھر اندھیری قبر میں جانا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، منو مٹی ڈال دی جائے گی، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب سانپوں کے راستے بھی کھل جائیں گے، بچوں کے لیے بھی راستے کھل جائیں گے، نہ سانپ کو روکنے کا کوئی ذریعہ بنے گا، نہ بچوں کو روکنے کا کوئی ذریعہ بنے گا، نہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کوئی کروٹ بدلوانے آئے گا۔ ارے آج دنیا میں ہو، گھر میں ہو، اگر بخار آ جائے تو ماں پاس بیٹھ کے سر دباتی ہے، بہن پانی لے کر دوائی لے کر پہنچ جاتی ہے، بھائی ڈاکٹر کو بلانے دوڑنے لگتا ہے، بچے کمبل لے کر آ جاتے ہیں، کوئی کروٹ بدلواتا ہے، کوئی کمبل اوڑھواتا ہے، کوئی دوائی سامنے رکھ دیتا ہے، کوئی پانی کا کہہ دیتا ہے، کوئی سر دبانا شروع کر دیتا ہے۔ ارے میرے دوستو جب دو پتلے سفید کپڑوں میں لپیٹ کر قبر میں اتار دیا جائے گا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، منکر نکیر ہیبت ناک صورت میں جب سامنے آ جائیں گے، کچھ جب پلے نہ ہوگا تو اس رسوائی سے بہتر ہے کہ آج اپنی پیشانی پر سجدے کا نور سمیٹ لو، زبانوں پر درود کی عادت لے لو، دل میں